अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर और तज्जिया। मैं सना कहवान और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सरवदी साहब, साथ ही एंकर भी आदिल निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, आपका भी शुक्रिया, मुजम्मिल साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से जो उन्होंने सहाफ़ियों को ब्रीफ किया, उसमें बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके हवाले से उन्होंने ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि खुफिया इत्तलात पर रवां साल में अब तक 40,348 ऑपरेशन हो चुके हैं। कश्मीर की सूरत हाल पर भी उन्होंने बात की जब सहाफ़ियों ने उनसे कुछ सख्त सवाल किए। उसके बाद कुछ सहाफ़ियों ने मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट्स पर भी बात की और उसका जवाब DGISPR ने क्या दिया, ये तो मेरे ख्याल से हम आदिल से ही पूछते हैं। आदिल, थैंक यू सो मच। मुझे सब उठी आदिल, जो सूबों वाली बात है, एक तासुर ये है कि आज उसकी बिलवास्ता हमायत उन्होंने शायद उस तरह नहीं की, लेकिन एक सॉफ्ट हमायत सूबों की DGISPR से भी आई है। मुज़म्मिल साहब और सना, थैंक यू सो मच। बिलाशुबा आप मुज़म्मिल साहब बजा फरमा रहे हैं कि आज जब उनसे क्वेश्चन हुआ, एक तो उन्होंने कहा कि ये सियासतदानों के मसाइल हैं, सियासतदानों ने इस पर खुद हल करने हैं, उन्होंने खुद देखना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरत तो है। उन्होंने बल्कि हवाला दिया कोई पाकिस्तान की एक मरदमशुमारी का सेंसस का, कोई 1972 में हुई थी, 7 करोड़ मजमूई तौर पर मुल्क की आबादी थी और आज जो है अराउंड 25 करोड़ आबादी हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली इस टाइम नीड ऑफ द आवर है, मतलब छोटे यूनिट्स यहाँ पे बनने चाहिए। बल्कि उन्होंने कुछ और भी बातें की। जब बलूचिस्तान में बात कर रहे थे गवर्नेंस के हवाले से, वहाँ जो मामला हैं, इवन KPK की जब बात करते हैं वहाँ गवर्नेंस के हवाले से जो मामला होते हैं, तो उसके अंदर जो मसाइल है वही हमें वफाक के अंदर मसाइल भी नजर आते हैं ना। तो ये उनका जो है हवाला था। अगर हम मतलब ग्राउंड पे भी इसमें बात कर लें तो बिलाशुबा इस टाइम पाकिस्तान में इंतजामी यूनिट्स की ज़रूरत है और तमाम पॉलिटिकल सियासी जमातें जो हैं वो ऑल दो जहाँ अपना उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में नहीं चाहती, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब की तकसीम नहीं चाहती, लेकिन जब बैठ कर बात करते हैं तो नून लीग वाले बात करते हैं कि सिंध में हो जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सूबे की बात करती है। एक ये तो कह लें कि एक सेंस मौजूद है कि इंतजामी यूनिट यहाँ पे बनना चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब ने उस गुफ्तगू को एक बार फिर से कह लें तकवीयत दी। 28वीं तरमीम के हवाले से जो बात हुई, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू को आप कह सकते हैं कि आज सेकंड किया गया है, उसकी तायीद की गई है। बिलाशुबा उन्होंने सेकंड किया। उनका विल ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की जो आवाम है वो क्या चाहती है, क्या वो नहीं चाहते कि गवर्नेंस का बेहतर मॉडल हो? क्या साउथ पंजाब के लोग नहीं चाहते? बल्कि हम तो यहाँ से अगर थोड़ा सा आप इस पर बेहतर जो है एनालिसिस भी दे सकते हैं कि वो एक राय पाई जाती थी लोगों में, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जनूबी पंजाब के, वो चाहते हैं कि सूबा बने। सिंध एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, वहाँ पर तकसीम की बात होती है, बलोचिस्तान की बात होती है। तो विल ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान तो है कि आपके यहाँ पे सूबे बनने चाहिए। हज़ारा के लोग जो है उनके अपने राइट्स के हवाले से बात करते रहे हैं, वहाँ पे तहरीक चलती रही है। तो ये विल ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान तो है कि सूबे बनने चाहिए। और यही कहा DGISPR ने कि एक जमहूरी मुल्क है और वहाँ पे जो लोगों की राय है कि यहाँ पे सूबे बनने चाहिए, और ये सियासतदानों ने देखना है कि अवामी राय को किस तरह वो तक़वियत देते हैं, अवामी राय पर किस तरह वो अपना इज़हार ख्याल करते हैं। लेकिन बिलाशुबा ये करना जो है ये सियासतदानों नहीं है। और उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी साहब एक सियासतदान हैं, तो उन्होंने सियासत पर उन्होंने तबसरा किया और बड़ा अच्छा ब्रेन है, इंटरनेशनल और नेशनल मामला को बड़े अच्छे से समझते हैं, तो उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया। तो इस पर ये बॉल जो है पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर है उन्हीं के कोर्ट में है, उन्होंने सोचना है कि आवाम क्या चाह रही है, उन्होंने फैसला करना है। 26 करोड़। लेकिन अब एक और हार्ड स्टेट का बड़ा सवाल हुआ कि पाकिस्तान इज नॉट अ हार्ड स्टेट। एक राय, हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जब से मौजूदा फील्ड मार्शल आए हैं, पाकिस्तान इज़ नाउ अ हार्ड स्टेट, क्योंकि हम टेररिस्टों के साथ कोई गुफ्तगू ना करने का प्रोग्राम की पॉलिसी है, नो टॉक्स विद टेररिस्ट की पॉलिसी है, दैट इज़ एन हार्ड स्टेट। जत्था सियासत की पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है, दैट इज़ एन हार्ड स्टेट। और लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत सख्ती है, दैट इज़ एन हार्ड स्टेट, हमने देखा। लेकिन DGISPR कह रहे थे कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ हार्ड स्टेट। दूसरी तरफ जो आम लोग कहते हैं पाकिस्तान इज़ अ हार्ड स्टेट। जी बिलाशुबा एक तासुर तो पाकिस्तान में यही पाया जाता है ना, जिस तरह से पिछले चंद सालों से हम चीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह एक पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे बन चुका है, जिस तरह अभी आपने भी तस्करा कर लिया कि वो बलूचिस्तान के मामलात हों, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोग हों, तो रियासत ने, स्टेट ने फैसला किया कि उनको अब स्पेयर नहीं करना, काइनेटिक ऑपरेशन भी करने हैं, उनके साथ उस तरह से इंगेजमेंट नहीं करनी जो माजी में होती रही हैं। आज जो इसका हार्ड स्टेट का उन्होंने तस्करा किया, उन्होंने बलूचिस्तान के हालात को लेकर किया कि अब भी वहाँ पर एक तरफ तो जो टेररिस्ट है वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं,
ہیں, پولیس کے جو جوان ہیں ان کو شہید کر رہے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں, سویلین انفراسٹرکچر جو ہے اس کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں, ان کو وہاں کی ترقی پسند نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ رائٹس کی بھی بات کر رہے ہیں, حقوق کی بھی بات کر رہے ہیں. اور ان کو جب اس طرح کے معاملہ جب ریاست ایکشن لیتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ آوازیں آ جاتی ہیں, جناب آپ بات کر لیں کن سے, سرداروں سے بات کر لیں. تو انہوں نے کہا جی ایکویلٹی جو ہے یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتی پاکستان میں. جو اشرافیہ ہے, ہم پنجاب میں اس کو اشرافیہ کہہ لیں یا وہاں پہ ان کو ٹرائبل سسٹم کے ان کو سردار کہہ لیں, کہ وہ جس طرح معاملات کو لے کر چل رہے ہیں, جس طرح چیزوں پہ ان کی گرفت ہے, وہ لوگوں کو مین سٹریم میں اس طرح آنے نہیں دینا چاہتے. وہ نہیں چاہتے وہاں پر ترقی ہو, وہ نہیں چاہتے کہ لوگ اس طرح ان کے جو بچے ہیں جو مقامی وہاں کے لوگ ہیں وہ ایجوکیٹ ہو سکے. تو وہ اپنا سسٹم برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اور ان کے جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یہ پریشر آتا ہے کہ اسٹیک ہولڈر سے بات کریں. اسٹیک ہولڈر بن کے کون آگے آ جاتا ہے, سردار آگے آ جاتے ہیں. تو ریاست نے اس بار فیصلہ کیا ہے کہ کسی صورت بھی ان سرداروں سے تو بات نہیں ہوگی. مطلب صاحب آپ طویل عرصے سے جرنلزم کر رہے ہیں, سر بھی جرنلزم کر رہی ہیں. ہم جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں نا, پارلیمان میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جب کوئی سردار آتے ہیں وہاں پہ کس نوعیت کی گاڑیوں پر وہ وہاں پر آتے ہیں, کتنے ان کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں. اگر کوئی سردار جو بلوچستان سے ان کا تعلق ہے وہ ٹریل 5 اسلام آباد کو واک بھی کرنے چلا جاتا ہے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے ساتھ 25-30 مسلح گارڈ ہوتے ہیں, اور باہر جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کو نمبر بھی پاکستان کے نہیں ہوتے, ابو دھابی کا نمبر لگا ہوتا ہے, دبئی کا نمبر لگا ہوتا ہے ان گاڑیوں کے اوپر. تو ان کے اور جو وہاں کی مقامی آبادی ہے گیپ تو ہے. تو اب ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ان کو ہم نے جو وہاں سردار ہے, جو وہاں کی اشرافیہ ہے, جو الیٹ ہے, ان کو کسی صورت ہم نے ان لوگوں کے حوالے نہیں کرنا. مطلب جو عام آدمی جو ہے ان کو ان سرداروں کے حوالے نہیں کرنا, ڈائریکٹلی جو ہم نے لوگ ہیں ان سے بات کرنی ہے, ان کے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. تو اس کہہ لیں کہ اس پر بات کرتے انہیں ہارڈ اسٹیٹ کا حوالہ دیا کہ ریاست اب کس طرح سے اس پورے معاملے کو ڈیل کرے. جو نہیں چاہتے کہ عوام کی بہتری کے لیے بلوچستان میں دہشت گردی تو بڑھتی جا رہی ہے, ایسا ہی ہے, اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات اس سال سب سے زیادہ ہیں. تو پھر وہ ہارڈ سٹیٹ ہے یا سافٹ سٹیٹ ہے, جو ٹیررزم کے خلاف آپریشن ہے اس کی سکسیس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کہتے ہیں کہ کیا کامیابی انہیں مل رہی ہے؟ کیونکہ یہاں تو روز واقعات ہو رہے ہیں, روز شہادتیں ہو رہی ہیں. جی بالکل, اس پہ بڑا کہہ لیں کہ ایک انہوں نے پورا بریفلی اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو ہے اپنا سٹانس جو ہے وہ افواج پاکستان کا قوم کے سامنے رکھا. انہوں نے بتایا کیونکہ اس ٹائم جو کائنیٹک آپریشن ہے, انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشن ہے آئی او بیز, وہ بڑی تعداد میں اس ٹائم بلوچستان میں ہو رہے ہیں. جو ان کی کمین گاہیں دہشت گردوں کی موجود ہیں, وہ فتنۃ الہندوستان کے لوگوں, فتنۃ الخوارج کے لوگوں, ان کو انگیج کیا جا رہا ہے. بی ایل اے ہے, دیگر جو وہاں پر ڈفرینٹ پراکسیز وہاں پہ کام کر رہی ہے. جب ان کی انگیجمنٹ ہوگی تو اپنے ہائیڈ آؤٹ سے باہر نکلیں گے تو جوابی کارروائیاں ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں. اگر ہم فگرز جو انہوں نے سامنے رکھے تو وہ جناب پچھلے سالوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. بڑے زیادہ تعداد میں جو ٹیررسٹ ہیں وہاں پہ ان کو انگیج کیا گیا, ان کو جہنم حاصل کیا گیا. تو اس کے ریئیکشن کے اندر وہ سافٹ جو ٹارگٹ ہے, آپ دیکھیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر جو پولیس جو کہہ لیں کہ فرسٹ جو رسپانس کر رہی ہوتی ہے, جس کے شہروں کے اندر پوری جو انسٹالیشنز اور جو تھانے وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, اصل نشانہ اس ٹائم ان کو بنایا جا رہا ہے. اور آل دو انہوں نے پولیس کی بڑی تعریف کی آج, بلکہ سیلیوٹ کیا, بلکہ جتنے وہاں پر شرکا موجود تھے, جرنلسٹ موجود تھے, انہوں نے بھی جناب کھڑے ہو کر خراج تحسین پیش کیا. جو شہدا ہے پولیس کے بلوچستان کی, ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں پہ خراج تحسین پیش کیا گیا. تو انہوں نے کہا جو ہائیڈ آؤٹس ہیں, جو ان کی کمین گاہیں ہیں, جب ان کو نشانہ بنا رہے ہیں تو وہاں سے بھاگتے ہوئے جو سافٹ ٹارگٹ ہیں ان کو دہشت گردوں کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس لیے فگر آپ کو زیادہ نظر آتا ہے. لیکن ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنے ٹیررسٹ ہم نے وہاں پر جن کو انگیج کیا, جن کو ہم نے جہنم حاصل کیا, ان کی تعداد بھی انہوں نے کوٹ کی, نہ صرف سرحد کے اس طرف بلکہ سرحد کے اس پار بھی جو وہاں پہ ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو پراکسیز کو ڈیل کرنے والے جو افغانستان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے وہاں پر بھی جا کے 1000 کے قریب جو ہے فگر ہے, جو پچھلی بریفنگ اس میں بتایا گیا تھا کہ افغانستان کے اندر جو کمین گاہیں ہیں وہاں نشانہ بنایا گیا اور ٹیررسٹ کو جہنم حاصل کیا گیا. عادل, مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ مسنگ پرسنز پر کہتے ہیں کہ ہزاروں بندہ اٹھا لیا گیا ہے, جبکہ مسنگ پرسنز کمیشن بنا تو 10,900 درخواستیں آئیں, جس میں سے 9,372 کیسز حل ہو چکے ہیں. ایسا ہی ہے. دیکھیں مسنگ پرسنز کا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد تک یہ جو ہے اکثر گونج سنتی ہے. اس پر کمیشن وہاں پر موجود ہے. لوگوں کو کہا گیا جی آپ کے کچھ لوگ اگر مسنگ ہیں تو آپ آ کر یہاں پر شکایات دیں. جو شکایات کا فگر بھی کوٹ کیا گیا, 10,000 سے زائد جو ہیں شکایات آئیں, لیکن ان کا ازالہ ہو گیا. پھر ان پہ چند 100 جو ہیں وہ باقی بچتے ہیں. وہ باقی کون ہیں؟ یہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ بی ایل اے ہے اور دیگر جو وہاں پر بینڈ آؤٹ فٹس جو کالعدم جماعتیں وہاں پر کام کر رہی ہیں, ان کے جو لوگ ہیں, تو یہ کچھ لوگ اس نوعیت کے وہاں پر موجود ہیں جو ان کے ساتھ چلے گئے. اب جب ان کی ڈیڈ باڈیز
ملتی ہیں تو بالکل وہی ڈیٹا جو کمیشن کے اندر جو خاندانوں نے جمع کروایا تھا, جو افواج پاکستان یا سیکورٹی فورسز وہاں پہ آپریشن کرتی ہیں, جو دہشت گرد جو مارے جاتے ہیں, جب ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے تو وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو مسنگ پرسن جن کے خاندانوں نے ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اب ساتھ میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ صورتحال آئی وہاں پر, بتایا گیا کہ بہت سارے خاندان ایسے ہیں جنہوں نے پہلے ہی آ کر اداروں کو بتا دیا جی ہمارا بچہ ہے, یہ BLA کے ساتھ چلا گیا ہے, یہ ان کے کیمپس کے اندر موجود ہے, وہاں جا کے ٹریننگ لے رہا ہے, اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے ہماری فیملی ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ ڈس اون کر رہے ہیں اب ایسے لوگوں کو. تو دیکھیں اب BLA کے اندر اگر کوئی کاروائیاں کر رہا ہے, اس میں ہماری بچیاں بھی شامل ہیں جن کے برین واش کر کر, جن کو ڈفرنٹ طریقے سے ٹریپ کر کے وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں, ہے تو ہماری لوگ نا. تو اب جب خاندانوں کو نہیں پتا, کوئی گھر بتا کر تو نہیں جاتا, فیملی کو بتا کر تو نہیں جائے گا نا کہ جی میں کسی کیمپ کو جوائن کرنے جا رہا ہوں, بچہ ہے بچی ہے, تو وہ آفٹر سم ٹائم جب کچھ نہ کچھ واقعات میں فورسز کی جانب سے آپریشن ہوتا ہے, بندے جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں, ٹیررسٹ جو ہے, تو پھر وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو رہی تھی. اب جو کہہ لیں کمیشن کے پاس چند سو کے قریب یہ فگر بتایا جاتا ہے جو لوگ مسنگ پرسن ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو لوگوں نے مسنگ پرسن ڈکلیئر کیا, خاندانوں نے ان کی باڈیز ملی یا کچھ ٹائم بعد وہ خود ہی گھروں کو واپس لوٹ آئے. اچھا دیکھیں ان کے کچھ میں آپ کو ریمارکس کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا یہ گڈ گورننس ہے, اچھی حکمرانی کے لیے ہمیں انتظامی طور پر ری سیٹ کرنا پڑے گا. جب آبادی 7 کروڑ تھی تو 4 صوبے ہیں, آج 25 کروڑ آبادی ہے اور وہی 4 صوبے ہیں. اب جب DGI-SPR انتظامی ری سیٹ کی بات کر رہے ہیں اور جب کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ گڈ گورننس ہے, کیا انتظامی ری سیٹ کی ضرورت ہے تو ہو جانا چاہیے, یہ سب کچھ تو کلیئر اینگل دے رہا ہے نا کہ وہ جو انتظامی یونٹس کی حمایت کر رہے ہیں. جی بالکل مدام صاحب, میں نے بھی یہی فگر آپ کو کوٹ کیا نا کہ 1972 کی پاکستان کی مردم شماری جس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس ٹائم پاکستان کی مجموعی آبادی جو ہے وہ 7 کروڑ کے جو نفوس پر کامنٹس مشتمل تھی, وہ تو اب محسن نقوی صاحب کی گفتگو کو سیکنڈ کر رہے ہیں نا. بلا شبہ اوپنلی سیکنڈ کر رہے ہیں کہ گڈ گورننس اگر آپ کو کرنی ہے تو چھوٹے انتظامی جو یونٹس ہیں اس کی بلا شبہ اس ٹائم ضرورت ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ول آف دی پیپل آف پاکستان دیکھنی ہے کہ لوگوں کی ول کیا ہے. تو وہ اس پر بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ول بھی یہی ہے کہ یہاں پہ انتظامی یونٹ پاکستان میں ہونے چاہیے بہتر گورننس کے لیے, کیونکہ گورننس کے مسائل بہت بڑے ہیں. 13 کروڑ کا صوبہ پنجاب ہے, آپ کے سامنے ہے. اگر آپ CM پنجاب لاہور بیٹھ کے پورے صوبے کو نہیں چلا سکتی, کوئی بھی یہاں پر CM ہو. اب نے ماضی میں بھی دیکھا کہ یہی چیزیں تھی جس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی. پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ساؤتھ پنجاب میں ایک علیحدہ سیکریٹریٹ بنتا ہے, اس کا قیام عمل میں آتا ہے, اس کو فنڈز 40% دیے جانے تھے. تو وہ اسی چیز کو سوچتے ہوئے دیکھا گیا نا سیاستدانوں کی جانب سے کہ پنجاب بہت بڑا صوبہ, اس کی تقسیم ضروری ہے. لیکن اب دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یونٹ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. واپس جو اسپیشل سیکرٹریز بیٹھے ہوئے تھے ان کی سیٹیں ختم کی جا رہی ہیں. وہاں پہ ڈپٹی سیکرٹری 9 کے قریب پچھلے ہفتے ان کی سیٹیں ختم کر دی گئیں. تو یہ مسائل تو ہیں. تو شاید ریاست بھی اس ٹائم یہ سوچ رہی ہے کہ گڈ گورننس کے لیے مزید آپ نے ڈیولیوشن آف پاور کرنی ہے, لیکن جو موجودہ حکمران بیٹھے ہوئے شاید وہ اس طرح سے نہیں سوچ رہے یا وہ کرنا نہیں چاہتے, یا جہاں جہاں ان کا حکمرانی کا جو ایریا ہے وہ اس میں کمی بیشی کے اس ٹائم جو ہے وہ خواہ نہیں ہے, ان کی شاید پریورٹیز میں نہیں ہے. تو یہ محسن نقوی صاحب نے ریئلائز کروانے کی کوشش کی. وہ خود بھی CM پنجاب انٹرم رہ چکے ہیں, ان کو بھی بڑے اچھے سے ادراک ہے کہ لاہور بیٹھ کے آپ کتنا چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں, یا کراچی میں بیٹھ کے پورے سندھ کو آپ نے کس طرح چلا لینا ہے, بلوچستان سے بیٹھ کے کوئٹہ سے بیٹھ کے پورا اتنا بڑا بلوچستان 44% پاکستان کیسے مینج کرنا ہے, یا پشاور میں بیٹھ کے پورا KP کے کیسے مینج کر سکتے ہیں. تو ایک سینس تو پائی جاتی ہے, لیکن سیاستدان ریلیکٹنٹ ہے اپنا جو حکمرانی کا ایریا ہے اس پہ شاید وہ کمی نہیں کرنا چاہتے. تو محسن نقوی صاحب نے ریئلائز کرانے کی کوشش کی, اور آج DGI-SPR نے کہہ لیں کہ ان کو سیکنڈ کیا, اوپنلی سیکنڈ کیا. اچھا کچھ انہوں نے بلوچستان کے سرداروں کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ انہیں کاروبار کے نام پر سمگلنگ کی عادت ہے, کرپشن, یہ اپنے غیر قانونی دھندوں کے لیے پرمٹس مانگتے ہیں, کاروبار کے نام پر منشیات اور ڈیزل کی سمگلنگ کرتے ہیں, انہیں لیویز فورس کی تنخواہیں چاہیے. یہ کہتے ہیں جو 1000 ارب سے زیادہ بجٹ ملتا ہے اس میں حصہ دو. یہ لوگ لیویز فورس کو اپنی سرداری فورس سمجھتے ہیں, دوسری صورت میں دہشت گردی کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. یہ بھی اوپن ٹو دی بلوچ سردارز تھا. بلا شبہ دیکھیں آپ کی جو سمگلنگ ہو رہی ہے وہ کن رستوں سے ہو رہی ہے. آپ ایک بڑا بارڈر بلوچستان شیئر کرتا ہے ایران کے ساتھ, جہاں پہ ڈیزل کے جو معاملات ہیں وہ 1959 کے کچھ قوانین ہیں کہ جو مقامی آبادی ہے ان کو جناب جو ڈیزل اور پیٹرولیم مصنوعات کی جو سہولت ہے وہ دینی ہے. لیکن وہاں سے 20,000 ملین جو کہہ لیں کہ وہ بیرل ہے, اتنا بڑا خاصا بڑا فگر تھا جو بتایا گیا, کوٹ کیا گیا کہ اتنا پیٹرول یومیہ جو ہے وہاں سے پاکستان سمگل ہو کر آتا ہے. سیٹلڈ ایریوں میں آپ کو ایون کراچی میں ملے گا, آپ کو ساؤتھ پنجاب میں ملے گا,
آپ کو KPK میں ملے گا تو اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے یہی سردار، وہی جو وہاں پہ انفلوئنس رکھنے والے لوگ ہیں وہی ان کے پیچھے نظر آتے ہیں۔ ساتھ میں جو آپ بات کر رہے ہیں سمگلنگ کی، اگر افغانستان کے رستے چیزیں وہاں سے سمگل ہو کر پاکستان آتی ہیں، 20 بلین جو پاکستانی روپیز ہے، 20 سے 25 بلین پاکستانی روپیز انہوں نے فگر کوٹ کیا کہ ایک سال کے دوران اتنا وہاں پر سامان جو ہے پاک فوج کی جانب سے بارڈر پہ جو FCA اور وہاں پہ رینجرز موجود ہے اسے وہاں پہ ضبط کیا ہے۔ اچھا آن دا ادر سائڈ منشیات جو ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ 18 بلین پاکستانی روپیز کا جو ڈرگز ہے اس کو وہاں پر روکا گیا، اس کو تحویل میں لیا گیا، قبضے میں لے کے اس کو جو ہے ڈسٹرائے کیا گیا۔ تو اس کے پیچھے کوئی تو ہوگا نا، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اتنا سامان وہاں سے آ رہا ہے۔ تو وہاں پہ انفلوئنس کس کا ہے؟ وہاں پہ طاقتور کون ہے؟ طاقتور وہی سردار ہے، جب وہ جیت کر پارلیمان میں آ جاتے ہیں تو ان کو بالکل ایسا ہی، بالکل ایسے ہی۔ عادل ساتھ ہی رہیے گا، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آنے کے بعد یہ سے کنٹینیو کریں گے، انفیکٹ کشمیر کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات DGISPR کی پریس بریفنگ کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کشمیر کے بارے میں کچھ فیکٹس ہیں جن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ پاکستان کا ٹوٹ ٹنگ ہے کشمیر، اور جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اس حوالے سے عادل آپ سے ہی ہم سننا چاہیں گے DGISPR نے کیا کہا۔ بلا شبہ DGISPR نے جو ایک ہر پاکستانی بچہ ہو بڑا ہو جس کا ایک بات ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، کشمیر بنے گا پاکستانی ہر بندہ، اور وہاں پہ ہر کشمیری کی یہی رائے ہے، ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ہم، کشمیر میڈیا سروس یہی بتاتا ہے۔ لیکن اب کچھ ایسی قوتیں جو انڈیا جو مقبوضہ کشمیر ہے جہاں وہاں پر وہ عزائم جو اپنے پورے نہیں کر سکا، 10 لاکھ فوج وہاں پر لگا رکھی تھی، اب پیسوں کے ذریعے کچھ ایسی قوتیں جن کو یہاں پر ڈیل کیا گیا جو رائٹس کے نام پہ پھر حقوق کے نام کے اوپر، اور DGISPR نے ایک بڑا ایک کہہ لیں کہ بڑا بہترین جو ایک ورڈ انہوں نے استعمال کیا، کشمیر پاکستان کا لاڈلا بچہ ہے۔ کس طرح لاڈلا بچہ ہے؟ سب سے سستی آپ کو بجلی وہاں پہ، الیکٹریسٹی وہاں پہ آپ کو ملتی ہے، آپ کو جناب آٹا کم قیمتوں پہ وہاں پر ملتا ہے، پنجاب کے دیگر صوبوں کے جو لوگ ہیں، اب تو کشمیر کی مثال دیتے ہیں، دیکھیں نا کشمیروں کو کتنا فیسلٹیٹ کر رہے ہیں، ہمیں اس طرح سے فیسلٹیٹ نہیں کر رہا، بلکہ دیگر صوبوں میں اس حوالے سے تھوڑا سا غصہ بھی اگر میں کہوں کو پایا جاتا ہے، کیونکہ لاڈلا بچہ ہے کشمیر۔ لیکن اب وہاں رائٹس کے نام پر انڈین جو ہے وہ وہاں پہ فنڈنگ کرتے رہے، کچھ جو قوتیں ہیں ان کے ہاتھوں میں آ کے ان کی اعلی کار بن گئی ہیں، حالات انہوں نے وہاں خراب کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، اور ساتھ میں جس نوعیت کے پچھلے چند دنوں میں ہم نے وہاں پر نعرے دیکھے ہیں، سلوگن دیکھے ہیں، افواج پاکستان وہاں پر دیکھیں، ہمیں کئی بار پروگرامز کے لیے ہمیں پانڈو سیکٹر سے لے کے اور مطلب کن کن جگہوں پہ نہیں جانا پڑا، جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں کئی گھنٹوں کی ڈرائیو کے بعد جا کر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اس پہاڑ کے اوپر یہ پاک فوج کا جوان، پاک فوج کا آفیسر جو ہے اس مادر وطن کی حفاظت کے لیے، کشمیر کی حفاظت کے لیے، کشمیری عوام کی، پاکستان کی حفاظت کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ یقین کریں قابل تحسین ہوتے ہیں وہ لمحات، ان کو دیکھ کے جو فیلنگز آتی ہیں میں شاید ورڈز میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اب جب اس نوعیت کے نعرے لگیں گے افواج کے خلاف یا پاکستانی حکومت کے خلاف، تو ایک یہاں پہ بھی تھوڑا کہہ لیں کہ دل جو ہے دکھا ہے لوگوں کا، اور یہ ایسی قوتیں کر رہی ہیں جن کے پیچھے جو ہے انڈیا ہے، وہ وہاں پہ کشمیری جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں ان کو تو نہیں خرید پائے، نہ ان کے مائنڈ چینج کر پائے۔ ایکشن کمیٹی کے بارے میں کیا کہا؟ LOC کے سائٹ پہ آ کے کالعدم ایکشن کمیٹی کے بارے میں انہوں نے یہی کہا گیا جی، ان کو مدبر صاحب یہی کہا گیا نا، یہ وہی لوگ ہیں، یہ جناب انڈین پیسہ چل رہا ہے وہاں پر، یہ انڈیا کا ایجنڈا لے کر یہ کچھ قوتیں جو ہیں حقوق کے نام پر آگے بڑھ رہی ہیں۔ کون سے حقوق چاہیے؟ اب دیکھیں ریاست کی جانب سے جب آپ نے مطالبات سامنے رکھے 38 کے قریب، اب یہ تو سیاستدان بھی بتاتے ہیں نا، 35 مطالبات تو آپ کے ریاست پاکستان نے یا ریاست جو ریاستی حکومت تھی اس نے مان لیے، وفاقی حکومت کے بھی جو وزراء وہاں پر گئے رکے ہوئے تھے۔ پھر جناب DGISPR نے آج بات کی کہ اگر آپ نے رائٹس کے حقوق کی بات کر رہے تھے، الیکشن تھے، الیکشن میں آ کے آپ الیکشن کا پارٹ بنتے، آپ وہاں پہ آ کے جو پارلیمان کا حصہ بنتے، جو قانون سازی آپ نے کرانی تھی آپ کروا لیتے، آپ کے پاس رائٹ تھا، لیکن آپ نے الیکشن نہیں ہونے دینے، آپ نے اس کا بائیک آؤٹ کرنا ہے، ریاست مخالف وہاں پر کام کرنے اور کسی اور کی کہہ لیں کہ ہاتھوں میں بیٹھ کے کھیلنا ہے، تو یہ کم از کم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ جو کشمیر کا لگاؤ کے حوالے سے انہوں نے بتایا 1 لاکھ جو کشمیری ہیں وہ افواج پاکستان میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ اس ٹائم بھی سٹنگ 2 کور کمانڈر ایسے جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، تو ان کا یہ تو ایسے پروپیگنڈا کرنا، ریاست مخالف باتیں کرنا، یہ جو ایکشن کمیٹی ہے اس کو اس طرح کچھ نہیں ملے گا، یہ جتنا کرنا چاہیں کر لیں، کیونکہ کشمیری قوم جو ہے وہ آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے، ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے دل آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، انہوں نے افغانستان کی گورنمنٹ پر بھی کامنٹ کیا، انہوں نے کہا افغان طالبان رجیم اسلام کے حقیقی تشخص کو مسخ کر رہی ہے، افغان طالبان رجیم RSS کے نظریے پر عمل پیرا ہے، بھارت آقا ہے اور افغان طالبان اس کے غلام ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے افغانستان کے اوپر کافی کامنٹ کیا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ان سے سوال ہوا
हमारे दोस्त हैं सोहेल भट्टी साहब, उन्होंने एक क्वेश्चन किया उनसे DGISPR के कि जनाब अफगान मिनिस्टर जाते हैं इंडिया और जाकर कहते हैं जी मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं अपने ही लोगों में हूँ, आपका हमारा DNA जो है वो सेम है। तो DGISPR ने कहा बिलाशुबा अफगान कौम नहीं, सिर्फ जो तालिबान जो हैं, जो वहाँ पे खारजी अनासिर जो मौजूद हैं, उनका और RSS के मानने वाले, जो BJP के मानने वाले, इनका DNA बिलाशुबा सेम है। इनका एक जैसे माइंडसेट है, ये एक जैसी नज़रियात के हामिल लोग हैं। और ये बड़ा अच्छा हुआ, उन्होंने कहा जी हम तो कई अरसे से कह रहे थे कि जो अफगान तालिबान वहाँ पर मौजूद हैं, जो वहाँ पे फितरतुल हिंदुस्तान के जो लोग मौजूद हैं, कि इनका DNA सेम है, ये एक जैसी लोग हैं, इनमें कोई तफरीक नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है, बिल्कुल एक जैसी इनकी एक्टिविटीज़ है, एक जैसे इनका माइंडसेट है, एक जैसे नज़रियात है। ये तो पाकिस्तानी और अफवाज पाकिस्तान कौम काफ़ी टाइम से कह रही थी। अब उनके मिनिस्टर साहब ने खुद वहाँ जाकर ये फरमा दिया है कि हमारा DNA जो है वो सेम है। लेकिन साथ में ऑन द अदर साइड उन्होंने अफगान कौम के हवाले से जो पाकिस्तानी रियासत के, पाकिस्तानी कौम के जो जज्बात हैं, उसका भी उन्होंने कहा कि अफगानी बड़े अच्छे लोग हैं और बिलाशुबा पाकिस्तान ने उनकी एक तवील अरसा तक खिदमत भी की है। अब कोई 2.6 मिलियन अफगानी जो पाकिस्तान में कई साल तक रहे, जिनकी कई नस्लें पाकिस्तान में बड़ी जवान हुई, अब हमने आकर जब क्योंकि वहाँ पर अमारत बन चुकी है, एक इस्लामी रियासत अपने तौर पर उनका क़याम अमल में आ चुका है, तो दिस इज़ द टाइम कि हमने सोचा कि अब उनको वापस भेजा जाए। तो उनको हमने वापस भेजा है ताकि वो वहाँ पर जाकर रहें। और मौलाना फजलुर रहमान के शोहदा के हवाले से बयान पर भी सवाल हुआ है जी। मौलाना फजलुर रहमान के शोहदा के हवाले से उन्होंने कहा ये नाकाबिले फ़हम है और शोहदा हमारी फ़ौज की रीढ़ की हड्डी हैं, और उन्होंने कहा है कि कारगिल में हमारे शोहदा ने बड़ी लाजवाल कुर्बानियाँ दी। उस पर भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट शो की है DGISPR। देखिए ये कारगिल वाला और जो लालिक जान शहीद और जो दूसरे जो शोधा हैं उनका तस्करा उन्होंने किया, वो कश्मीर के हवाले से था कि अफवाज पाकिस्तान के पहले जो निशाने हैदर जिनको मिला, गुजर खान से उनका ताल्लुक था, और वो भी कश्मीर के अंदर जो है कह लें कि उनको जाम शहादत उन्होंने नोश किया था। तो ये टाइज वो कश्मीर के साथ बात करते, शोधा के हवाले से बात करते ना, मौलाना ने जो तस्करा किया उस पर तो डेफिनेटली आप देख चुके हैं कि किस नूर का रिएक्शन पूरी कौम ने दिया है। लेकिन जब वो पुलिस के शोधा की बात करते आए DGISPR, जब बलोचिस्तान के अंदर के जो पुलिस के शोधा है, तो उस टाइम भी उनके चेहरे पर एक गमी और मैं उनकी आंखें जो मुझे नम होती हुई नजर आईं। मैं देख रहा था कि उनके फेस के जो तासुरात हैं वो बदल गए जब शोधा को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। वो जब पुलिस के शोधा के लिए जज्बात हैं, तो अफवाज पाकिस्तान के बल शोधा शहीद हो, पाकिस्तानी सिविलियन हो के मिलिट्री का बंदा हो, उसके लिए एक ही नोयत के जज्बात होते हैं। तो इसको मेरे ख्याल से इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि DGISPR जब इस पर बात कर रहे थे तो उनकी आंखें जो हैं उस पर मुझे एक नमी फील हुई, और उनके चेहरे पर जो तासुरात थे, अब वो आप भी अगर गौर से देखें तो फील किया जा सकता है कि गम था शोधा के हवाले से। और जब मौलाना के हवाले से तो उसमें एक थोड़ा सा कह लें कि एक एंगर वाला, एक गुस्से वाला भी डेफिनेटली एलिमेंट था। आखिरी सवाल, आप अगर मैं आपको कहूं कि 2 मिनट में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड करें तो क्या कंक्लूड करेंगे? मुतामिर साहब, DGISPR के आज के जो प्रेशर है उसको हम कंक्लूड इस तरह कर लेते हैं। कल जो है DGISPR का प्रेशर होना था, लेकिन वो कल उसको जो है उसकी तारीख चेंज की गई। कल मोहसिन नकवी साहब आते हैं, और मोहसिन नकवी साहब जो बात कर गए वो शायद जो आपकी 28वीं तरमीम आनी है उसके हवाले से मामलात हैं कि आपने सूबों को मजीद आपने तकसीम करना ही करना है, नए इंतजामी यूनिट, वो इस टाइम वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान की आबादी बढ़ चुकी है, दुनिया भर में अगर हम देख लें, हमसाया ममालिक में देख लें कि क्या हमें पाकिस्तान के टाइम वहाँ पर कितने इंतजामी यूनिट थे, आज कितने यूनिट हैं। तो यहाँ जो सियासी जमातें हैं उनका कहने का एक रिजिड रवैया है कि उन्होंने अपना जो एरिया उसको कम नहीं होने देना। तो एक वही रीजन मुझे वही पूरा मामला नजर आया। आज उन्होंने सेकंड किया, मेन जो बात थी बलोचिस्तान में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा उन्होंने डीपली जाकर बताया कि वहां पे सारी चीजें क्या हो रही हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल अगर उसका बात कर लें, उसका क्रक्स निकालें, तो आज वाज़ेह पैगाम दिया गया है DGISPR की जानिब से, रियासत पाकिस्तान की जानिब से, कि नए सूबे जो हैं वो बनने ही बनने हैं। अब वो 28वीं तरमीम में बने, किस तरह बने ये आपको देखना होगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसका फैसला भी सियासतदानों को करना है, जो पोलिटिकल स्टेक होल्डर हैं ये बैठ कर इस पर फैसला करेंगे। विल ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान, उसके मुताबिक सियासतदानों ने फैसला करना है कि नए सूबे कहाँ का और कब और कैसे बने। नौजवान बादशाह है और आवाम को डिलीवर करना ही होगा। बहुत शुक्रिया आदिल आपका। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की पहली इकोनॉमिक समिट के शुरका ने मुल्क में इंतज़ामी यूनिट का क़याम बुनियादी मसाइल का हल करार दे दिया है। और इस समिट की तकरीब से खिताब करते हुए जो मारूफ वकील हैं और मेंबर जुडिशल कमीशन हैं एहसन भून साहब, उनके मुताबिक भी जिन्होंने कहा है कि आइन का जो आर्टिकल 1 है इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की इजाज़त देता है। इसी पर बात करेंगे। मुजम्मिल साहब तो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, एहसन भून साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया एहसन साहब। मुजम्मिल साहब उठिए। अस्सलाम वालेकुम एहसन भून साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं?
जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल। एहसन भून साहब, जो हमें समझ है वो ये है कि जब तक कोई सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से अपनी बाउंड्रीज चेंज करने की इजाज़त ना दे और फिर उसके ऊपर वो तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 से पास ना हो, तब तक किसी सूबे की हदूद बदली नहीं जा सकती मौजूदा आइन में। आप कहते हैं सीधी आर्टिकल 1 के तहत हुकूमत के पास इख्तियार है, ये नई बात आपने कर दी। ये शायद आपने मेरी पूरी तकरीर नहीं सुनी या ना ही बात सुनी है मुजम्मल। जी जी। मैंने 2 आर्टिकल का जिक्र किया, एक आर्टिकल 1 और दूसरा आर्टिकल 239 का। आर्टिकल 239 का सब आर्टिकल 4 जो है उसकी क्लास, वो ये कहती है कि कोई बिल सदर साहब को असेंट के लिए पेश नहीं किया जाएगा जिसमें किसी सूबे की बाउंड्रीज को आप अल्टर करें, अनलेस दैट हैज बीन पास्ड बाय ए वोट ऑफ 2/3 मेजॉरिटी बाय द सेड प्रोविंशियल असेंबली। जी ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसके जो अकाइयां हैं वो आर्टिकल 1 में हैं। आर्टिकल 1 में उन्होंने कहा है कि फलां सूबा पंजाब है, सूबा सिंध है, सूबा बलोचिस्तान है, सूबा KPK है, ये चारों सूबे हैं, और उसके अलावा वो तमाम एरियाज जिनको फेडरेशन अपने में शामिल करना चाहती है वो फेडरेशन कर सकती है। और उसके भी आपने देखा कि जब पहले फाटा और पाटा को हिस्सा बनाया गया तो आइन में बाकायदा तरमीम करके 2/3 मेजॉरिटी से ये शामिल किए गए। अब बात ये है कि ये एक वक्त की जरूरत है, और मैं समझता हूँ कि अगर छोटे सूबे करके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं और लोगों को डोर स्टेप पे उनकी मुश्किलात हल हों तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैंने यही वहाँ भी अर्ज किया कि अब ये वक्त की जरूरत है और पॉलिटिकल पार्टीज को कंसेंसस बेस्ड मिल बैठ के मुकालमा करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, इख्तिलाफात भूल के करने चाहिए, क्योंकि आपका मुल्क जो है हर लम्हे ब्लीड कर रहा है और आप इंतजामी यूनिट्स जो हैं उनको जब तक आइन में तरमीम करके नहीं करते उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो। नहीं, पर देखें बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि 239 को अमेंड कर दें और वो 239 अमेंड करके ये कहें कि सादा अक्सरियत से नए सूबे बनाए जा सकते हैं जैसे इंडिया में है। और ये जो 239 है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरह तो सूबे बन ही नहीं सकते। और बहुत सारे लोगों की ये राय है कि अगर आप 239 को अमेंड करेंगे तो आइन का बुनियादी ढांचा ही ख़त्म हो जाएगा जिसके ऊपर आइन खड़ा है चारों इकाइयों के ऊपर। आप ये समझते हैं कि ये सूबे बनाने के लिए सादा 239 को अमेंड कर दें, उसके बाद जितने मर्जी सूबे बना दें, या सूबाई असेंबलियों की इजाजत को बरकरार रखना चाहिए? नहीं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, एक जो बात आप करते हैं ना, ये इंतहाई मुझे समझ नहीं आई यहाँ लोगों के ये आर्गूमेंट को कायम करने की कि आइन का बुनियादी ढांचा। हमारे आइन में बुनियादी ढांचे नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अदालतों ने 2 जजमेंट्स, पिंडी बार एसोसिएशन और दूसरी एक जजमेंट में उन्होंने अपने जो इंतजामी यूनिट्स, अपने जो इख्तियारात हैं अदलिया के दूसरे, उनको सेव करने के लिए एक बुनियादी यूनिट अपना ढांचे की इस्तिलाह कायम की। अदरवाइज हमारे आइन में किसी बुनियादी ढांचे नाम की कोई चीज नहीं है, और हमारी जो असेंबली है उसको सिंपल मेजॉरिटी से आइन को तरमीम नहीं कर सकती, और ये आइन में मैकेनिज्म दिया गया है। बाकी रही बात कि अगर 2/3 मेजॉरिटी से आइन में आर्टिकल 239 में तरमीम कर दी जाती है तो ये असेंबली का इख्तियार है, और उसके बाद अगर सूबे बनाए जाते हैं तो वो भी 2/3 मेजॉरिटी से होंगे। ये नहीं हो सकता कि आप सिंपल मेजॉरिटी से आइन में तरमीम कर दें। दिस इज नॉट पॉसिबल। नहीं, पर 239 में आप ये भी तो तरमीम कर सकते हैं कि आइंदा सूबे सिंपल मेजॉरिटी से बनाए जाएंगे जैसे इंडिया में बनते हैं।
نہیں یہ بات میں آپ کو، آپ کے آئین کی ایک یہ بنیادی چیز جو ہے یہ آئین میں لکھا گیا ہے، یا تو پھر اسمبلی یہ کرے نا. میں آپ کو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں اسمبلی کا اختیار ہے، اسمبلی اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہتی ہے. آپ پارلیمنٹ کو ایک کسی مس گائیڈنگ سلوگن کے ساتھ اگر نفی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی. یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے آئین میں امینڈمنٹ کرنا، اور آئین میں امینڈمنٹ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں شاید بادشاہت لوگ اپنی قائم کرنا چاہتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ اس ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس ملک کے شہریوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم صرف اور صرف یہ بات ہم اس لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ کم از کم آئین کے اور قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ آئین میں ترمیم کا اختیار پارلیمنٹ کو ہے. وہ خواہ یہ اس میں سے صوبوں کی رائے کو یا ووٹ کو مائنس کر دیں تو یہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے، اس کے بعد 2/3 میجارٹی سے کر لیں. احسن بھون صاحب، مجھے آج بہت سارے دوستوں نے کہا کہ جو اکنامک سمٹ تھی وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے حامیوں کا ایک اجتماع تھا، پر احسن بھون صاحب جو جمہوریت کے لمبردار ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے حامیوں میں کھڑے تھے، یہ بھی کوئی پسند نہیں ہے کی گئی بات. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ایک جو مزمل وہ وہاں سارے جو ملک سے تاجر حضرات تھے وہ تھے اکٹھے ہوئے، اور وہ اپنے مسائل کے حل. میری بات سن لیں، بات سن لیں. بات یہ ہے یہاں جب کسی ایک شخص یا ایک کی ول کے خلاف بات جاتی ہے تو وہ ایک اپنی اصطلاح قائم کرتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ. یہاں تو حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اپوزیشن بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرتی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے ساتھ ہے. ہم نے بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جی وہاں اجتماع تھا، اسٹیبلشمنٹ کا اجتماع ہے، اسٹیبلشمنٹ تو ساری جو ہے وہ سارے ملک میں ہی پھر رہی ہے، ہم کیا کریں اس کو. یہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے سارے اسٹیبلشمنٹ ہی اسٹیبلشمنٹ ہیں. آپ بھی اسٹیبلشمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری جو آپ، ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ مرکز کو یا وفاق کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی علاقے کو فیڈرل ٹیریٹری قرار دے سکتا ہے، کنسیڈر کر سکتے ہیں. یہ کیسے قرار دے سکتا ہے؟ نہیں فیڈریشن میں شامل کر سکتا ہے، فیڈریشن میں. اچھا، یہ آرٹیکل 1 کو دیکھ لیں نا، فیڈریشن میں میرا کہنے کا. اچھا، اب گلگت بلتستان نے ایک قرارداد پاس کی ہے متفقہ کہ ہمیں عبوری طور پر 5واں صوبہ بنا دیا جائے. وہ آرٹیکل 1 کے تحت ہوگا، آرٹیکل 239 کے تحت ہوگا؟ جی بات یہ ہے کہ آرٹیکل 239 کے تحت ہے، اور آرٹیکل 1 بھی اس میں کہتا ہے کہ کوئی صوبہ جو فیڈریشن ہے، فیڈریشن کسی بھی علاقے کو جو آئین میں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے، اور اس کے لیے پھر 2/3 میجارٹی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا سمپل میجارٹی. یا تو آئین میں امینڈمنٹ کر کے کہہ دیں کہ جی سمپل میجارٹی آئندہ جو جیسے عام لیجسلیشن ہے اس کی طرح کرتے رہیں. نہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے جو گلگت کی اسمبلی نے متفقہ قرارداد دی ہے اس کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ 2/3 سے اس کو 5واں صوبہ بنا سکتی ہیں؟ بالکل بنا سکتی ہے. اچھا، بالکل بنا سکتی ہیں. اور وہ 5واں صوبہ ہوگا یا وہ فیڈرل ٹیریٹری ہوگی؟ نے پہلے دیکھا کہ آپ نے پاٹا اور فاٹا کو KPK میں ضم کیا، KPK میں ضم کیا، اور آئین میں ترمیم کے ذریعے کیا، کنسنسس بیسڈ ہوا. اگر اسی طرح گلگت بلتستان ہے وہ یہ کہتا ہے، کوئی دوسرا کہتا ہے، اور جو ایریاز ہیں آپ آئین کا آرٹیکل 1 اور 239 میں بات کروں گا آپ سے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایک صوبہ جو ہے وہ اب کہے کہ میری حدود نہیں چینج ہو سکتی تو پھر اس صوبے کی تو نہیں چینج ہو سکیں گی. نہیں، میں اسی لیے آرٹیکل 239 میں اگر ترمیم کر لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں تو پھر بن سندھ والے کہتے ہیں پنجاب کے صوبے نئے بننا چاہیے، سیکی بننا چاہیے، کوٹھوار بننا چاہیے، فلاں بننا چاہیے.
ان سے پوچھا جائے سندھ کی تو وہ کہتے ہیں سندھ نہیں تقسیم ہونا چاہیے. اسی طرح پنجاب والے کہتے ہیں سندھ بننا چاہیے, کراچی پنجاب بننا نہیں چاہیے, فلاں پنجاب نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح بلوچستان والے کہتے ہیں پنجاب کا یہ ہونا چاہیے, کے پی والے کہتے ہیں کہ جی فلاں کا یہ ہونا چاہیے, اپنی دفعہ وہ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ کولیکٹیو ول, اور سیاستدانوں کو کسی کے دباؤ میں نہیں, مل بیٹھ کے کنسنسس بیس. میں نے کل بھی یہ بات کی, آپ میری پوری اگر اسپیچ کو سنیں تو میں نے اس میں کہا کہ مل بیٹھ کے مکالمہ ہونا چاہیے, باہمی اختلافات کو دور رکھ کے ملک خدا داد کی بہتری کے لیے اور بقا کے لیے کام کرنا. اچھا, کچھ آئین کے جو کہ ماہر ہیں وہ ایک اور فارمولا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بات قومی اسمبلی اور سینٹ طے نہ کرے, وہ ایک ریفرینڈم اپروو کر دے سادہ اکثریت سے کہ نئے صوبے بنانے پر ریفرینڈم کرا لیں, اور وہ نئے صوبوں پر آپ ایک ریفرینڈم کرا لیں, جو ریفرینڈم کا فیصلہ آئے گا اس کے مطابق صوبے بنا دیں. آپ کے خیال میں کسی ریفرینڈم کے نتیجے میں نئے صوبے بن سکتے ہیں؟ بالکل وہ بھی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ وائبل چیز یہی ہے کہ آپ جو میں نے بات کی اس کو زیادہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں, پر ریفرینڈم آئین کے کس شکن کے تحت آپ صوبے بنائیں گے؟ آئین کے کس شک کے تحت ریفرینڈم سے صوبے بنائیں گے؟ نہیں, دیکھیں اس میں آئین میں ایک میکانزم دیا گیا, میں اسی پہ اسٹک کرتا ہوں جو میں نے پہلے بات کی. ٹھیک ہے, وہ دوسرے دوستوں کی اپنی رائے ہو سکتی ہے ریفرینڈم والی, وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ ریفرینڈم والی رائے کو سیکنڈ نہیں کرتے ہیں؟ میں نہیں وہ سیکنڈ کرتا, میں جو اسی کو کرتا ہوں جو آرٹیکل 239(4) اور آرٹیکل 1 میں. آرٹیکل 1. اچھا, یہ بتائیں کہ اگر جو اب کراچی والے, اب ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری قرار دے دیا جائے, اس کو کسی صوبے کا حصہ نہ بنایا جائے, وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہو سکتا ہے انہی دونوں آرٹیکل میں وہ میکنزم ہے, انہی دونوں آرٹیکل میں. آپ پڑھیں نا ذرا اس کو, وہ بھی آرٹیکل 1 اور 239 میں امینڈمنٹ ہی چاہیے اس کے لیے. کل کو دیکھیں, اگر فیڈریشن کو ضرورت ہے پورٹ کی, فیڈریشن کو ضرورت ہے گوادر کی, فیڈریشن کو ضرورت ہے پسنی کی, تو فیڈریشن جو ہے وہ اسی میکنزم کے ذریعے وہ فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن 2/3 کے ساتھ. اوکے, ہاں 2/3 سمپل میجورٹی سے نہیں, سمپل سے نہیں, 2/3. بہت شکریہ اسد صاحب, بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کا. مجھے ثنا نقوی کو اجازت, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.